حضرت مولانا اکبر خان صاحب السعدی دامت برکاتہم سے بہت تفصیل سے سنیں گے آدھے گھنٹے میں۔ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی، ہمارے علاقے کے قاری صاحب کے خلیفہ مولانا احمد عبداللہ طیب صاحب سے خاص تعلق ہے۔ قریب کا ایک ضلع ہے نلگنڈا، وہاں پر دارالعلوم نلگنڈا میں آپ کی لمبے زمانے تک تدریس رہی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صالح بیٹا بھی دیا۔ انڈیانا ایک صوبہ ہے امریکہ کا، وہاں کی یونیورسٹی میں پورا نظام بن چکا تھا ہماری حاضری کا، مولانا کے صاحبزادے کے ذریعے سے عربوں میں، چرچ میں، مختلف طبقات میں مذاکرات کا، ملاقات کا، ذہن سازی کا، تبادلہ خیال کا۔ مولانا کا خاص موضوع ہے دیہاتوں میں جانا، ارتداد سے متاثر ہونے والے، گنیش کے لڈو خریدنے والے، ایپا اور کفریہ شعائر کا احترام کرنے والے، دیہاتوں میں مرتد ہونے والی بیٹیاں، نوجوان جو ملک کے جبریہ تہذیب کو قبول کرنے کی طرف جا رہے ہیں، ان کے ساتھ اختلاط، ذہن سازی، غیر تشہیری، غیر میڈیائی انداز، 25 گاؤں کو، 5 گاؤں کو، 10 گاؤں کو خاص موقع پر جوڑنا، محرم کے موقع پر جوڑنا اور ان کو کرنے کے کام بتلانا۔ سوشل میڈیا پر کسی بہن کے غیروں کے تہوار میں ناچنے گانے کا عمل کرنے پر ملاقات کرنا، خاص طریقے پر ذہن سازی کرنا، تجدید نکاح، تجدید ایمان کی سعی کرنا، یہ وہ پہلو ہیں جنہوں نے کافی ہمیں متاثر کیا۔ حضرت انشاءاللہ اپنی گفتگو پیش فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، لبئس ما کانوا یفعلون۔ ملک کے مختلف علاقوں سے اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے یہاں تشریف لانے والے قابل قدر علماء اکرام، خدام دین، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں اس پر مجھ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارتداد انتہائی خطرناک اور سنگین جرم ہے۔ ایک فرد کا ارتداد ہو یا جماعت کا، شہر کے ماحول میں ہو یا دیہات کے ماحول علاقوں میں، انسانیت کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے اور ہر طرح کی بے دینی و ارتداد سے بچانے کی فکر ہر زمانے میں ضروری رہی ہے۔ جب تک انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آبادی میں انبیاء کو اس کام کے لیے مبعوث فرمایا۔
قرآن مجید میں جا بجا مختلف دیہاتوں میں متعدد انبیاء کی بعثت کا خصوصی تذکرہ بھی آیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دیہاتوں اور دیہاتی لوگوں پر خصوصی توجہ کے واقعات ملتے ہیں۔ ماضی بعید و قریب کے اسلاف اکابر دین کا درد اور غم رکھنے والوں کی قابل قدر محنتوں کا بھی اس سلسلے میں ایک وسیع باب ہے۔ آخر بھی اس وقت بطور خاص دیہاتوں کے ارتداد سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہمارے شہر اور اس کے اطراف و اکناف میں بے دینی اور دین بیزاری کے حالات ملک کے دیگر علاقوں سے کچھ مختلف نہیں تھے۔ پورے ملک کے حالات ایک ہی طرح ہے اور نہیں تھے اور نہیں ہے۔ جیسے بدعات و خرافات، رسوم و رواج، عرسوں کے موقع پر پنکھے، محرم کے تعزیے علم، ناچ گانا، عمومی بے راہ روی، نشہ کا رواج وغیرہ، یہ عام چیز پورے ملک میں اسی طرح کی ہے۔ اس سلسلے میں کام کا داعیہ تھا اور ہر فارغ کو ہوتا ہے۔ جس وقت میں فراغت ہوئی تھی اس وقت میں ایک فکر تھی، ایک داعیہ تھا، اور ہر فارغ ہونے والے کے دل میں یہ داعیہ ہوتا ہے۔ لیکن فراغت کے ایک سال کے اندر مختلف دیہاتوں سے کھلے عام مذہبی فکری ارتداد کی خبروں نے اپنی طرف توجہ کھینچ لی اور دل میں کڑھن پیدا کی۔ ایسے واقعات فراغت کے بعد بار بار سننے کو ملے، دیہاتوں کے حالات سامنے آتے رہے۔ کئی دیہاتوں سے خبریں آنے لگی کہ قادیانی فلاں گاؤں میں آ کر گیا ہے، یا غربت کی وجہ سے فلاں گاؤں کا جوڑا عیسائیت کو قبول کر لیا ہے، فلاں علاقے کے مسلمان چرچ کو جا رہے ہیں، فلاں گاؤں کے مسلمان اپنے کھیت اور گھر میں خاص قسم کی مورتی رکھتے ہیں، مسلمان گنیش کے پوجا میں شریک ہو رہے ہیں، گنیش کا لڈو خرید رہے ہیں، اولاد کے لیے فلاں خاندان کے لوگوں نے مورتی پوجا کی اور کسی مندر کے سامنے نظر کا بکرا ذبح کر کے دعوت کی، فلاں دیہات کے مسلمان کو بغیر نماز جنازے کے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہے، مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی ہے، ماموں بھانجے کی شادیاں ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے تلنگانہ کے علاقے میں یہ بہت وبا پہلے بہت عام تھی، ماموں بھانجی کے درمیان میں بھی شادی ہوتی تھی۔ اب بھی اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ وہ واقعات تھے جو محض تقریر و بیان سے قابو میں نہیں آ سکتے تھے۔ اس سلسلے میں میرے استاذ اور شیخ حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بکثرت مسلسل ایسے اسفار کرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اپنے اساتذہ سے ان کے بارے میں سنا تھا۔ بندیل کھنڈ یو پی کا جو علاقہ ہے، اس کا کوئی ایک دیہات، کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہے جس گھر پر حضرت نے دستک نہ دی ہو، حضرت نہ پہنچے ہوں۔ یہ بارہا اپنے اساتذہ سے سنا تھا اور لمبے عرصے تک حضرت کو دیکھا تھا۔ وہ دعوتی سفر کے لیے بنڈی پر سفر کرتے ہوئے دیکھا، سائیکل پر جاتے ہوئے دیکھا، بائک پر جاتے ہوئے دیکھا، صبح درس دیتے تھے اور شام میں دعوتی سفر میں نکل جاتے تھے، رات میں سفر ہوتا تھا، آ کر سبق پڑھاتے تھے۔ میں نے بارہا حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا۔ جب ان کو دیکھا تو دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا،
کام کرنا ہے اور کرنا چاہیے۔ اور حضرت بھی بارہا ہم لوگوں کو عشاء کے بعد کی نصیحت کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہر تحصیل کو ایک عالم کی ضرورت ہے، وہ پورے علاقے پر کام کرتے رہے۔ یہ بارہا توجہ دلاتے تھے۔ بارہا وہاں سے ایک داعیہ پیدا ہوا، اپنے علاقے میں آیا، کام جہاں کے بارے میں معلوم ہوا کہ الحمدللہ حضرت ہی کی صحبت اور ان کی دعا کی بدولت سب سے پہلے شہر سے قریب 20 کلومیٹر دور واقع ایک گاؤں کا سائیکل پر دورہ کیا۔ 95 کی بات ہے یہ، جہاں کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ قادیانی پنڈت آ کر گاؤں والوں کو لالچ دے کر بہکا کر چلا گیا ہے۔ چونکہ کام نیا تھا، تجربہ کچھ نہیں تھا، بس فکر تھی۔ میں نے حضرت سے بھی سنا تھا، کام کے لیے فکر کی ضرورت ہے۔ جب آدمی کے دل میں فکر پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کام لے لیتا ہے۔ قادیانی سے متعلق معلومات بھی نہیں تھے، مطالعہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے عمومی مثالوں کے ذریعے ایسے باتیں کہلوا دی جن کا علم پہلے سے نہیں تھا۔ جب وہ گاؤں میں پہنچا، قادیانیت کے تعلق سے ان لوگوں کو سمجھانا تھا، اس کا علم مجھے خود نہیں تھا۔ من جانب اللہ نے ذہن میں ایک بات ڈالی۔ میں ان لوگوں سے ایک سوال کیا، آپ کے گھر بکریاں ہیں، صبح 11 بکریاں آپ کے گھر سے نکل رہی ہے، شام ہوتے ہوتے آپ کے بکری 11 کے ساتھ ایک 12 ہو گئی، وہ بکری نہیں تھی بلکہ بھیڑیا تھا، تو تم اب اس بھیڑیے کو کیا کرو گے؟ کیا اس کو رکھ لو گے؟ لوگوں نے کہا مولانا اس کو کیسے رکھ لیتے مول صاحب، یہ تو بکریوں کو کھا جائے گا، بکریوں کو ختم کر دے گا، یہ خونخوار جانور ہے۔ پھر میں ان کو بتایا، آپ جانتے ہیں بھیڑیا بکریوں کو کھا جاتا ہے، وہ خونخوار جانور ہے، اس لیے اس کو کیا کرو گے؟ مار ہکا لیں گے یا ختم کر دیں گے۔ شہر کے بچے بھیڑیے کی خاصیت کو نہیں جانتے، وہ کیا سمجھتے تھے اگر ان کے گھر آ گئے تو 11 کی جگہ 12 ہو گئے، رکھ لو فائدہ ہو جاتا۔ تو جیسے یہ بھیڑیا بکریوں کو کھا جاتا ہے، ان کا خون چوس لیتا ہے، اسی طرح قادیانی ایک بھیڑیا ہے، وہ مسلمانوں کے دل سے ایمان نکالتا ہے، تمہارے نکاح ختم کر دیتا ہے۔ اب تک تم مسلمان تھے، اب قادیانی کو تسلیم کرنے کے بعد مسلمان نہیں رہتے۔ بس من جانب اللہ یہ بات ذہن میں آئی تھی۔ جب دل میں فکر پیدا ہوتی ہے، اللہ خود ہماری مدد فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے فضل کرم سے اس وقت میں مثال آئی، میں نے بات سمجھایا۔ الحمدللہ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد وہ لوگ بولے مولوی صاحب اب ہم اس پنڈت کو آنے نہیں دیں گے۔ ہاں ہمارے گاؤں مسجد نہیں ہے، وہ پنڈت مسجد بنانے کا ارادہ کر گیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کا انتظام کریں گے۔ تو علاقوں کی حالت یہ تھی، کہیں مسجد نہیں، اگر کہیں مسجد ہے تو امام دینی تعلیم کا معلم نہیں، گاؤں والے ارتداد کی خبریں دوسروں کو دینے سے گریز کرتے تھے۔ اگر ایسے کوئی واقعات گاؤں میں ہو رہے تو گاؤں والے بتاتے نہیں، ڈرتے، کہاں فتنہ پیدا ہو جاتا، ہمارے ان سے لڑائی ہو جاتی، اس لیے ڈرتے تھے۔ ان سب کی بنیادی وجہ جہالت و بے دینی ہوا کرتی تھی۔ جہاں جہالت ہے، بے دینی ہے، وہاں کے برائیوں کا تذکرہ وہ بستی والے دوسروں کو نہیں کرتے، یہ بنیادی وجہ ہے۔ اب وہی چیز ہے، کوئی اللہ کا بندہ ان تک پہنچا نہیں، یا پہنچا بھی تو کچھ رسمی اعمال انجام دے کر چلا گیا۔ اب ایک ایک گاؤں کو ٹارگیٹ بنا کر 10 20 بلکہ بعض دیہاتوں کے 50 دورے کرنے شروع کیے۔ اللہ تعالیٰ کا نام کا اثر رکھتا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد
جب دیہات والوں کو سمجھ میں آیا یہ قریب شہر کے عالم صاحب ہمارے دینی ہمدردی میں آ رہے ہیں، جب لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہمارے جانے سے فائدہ تو وہ خود بخود بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم شروع کر دینا چاہیے جانا، ہم لوگ یہ بھی انتظار کرنا چاہتے کہ ہمارے کو کوئی پہچانتا نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، رہبر کی بھی ضروری نہیں ہے۔ بعضی مرتبہ ایسا بھی ہوا ایک گاؤں کو فجر سے پہلے چلا گیا، گاؤں میں کوئی نہیں پہچانتے، نیا گاؤں ہے، جو صاحب کے پاس میری رہبری کرنے والے تھے میں ان کے نام سے بھی واقف نہیں تھا، ایک بڑے میرے استاد بھیج دیے تھے، پہنچ گیا وہ گاؤں کو فجر سے پہلے، ایک غیر مسلم ملا، اس سے پوچھا کہ یہاں مسلمانوں کے گھر کہاں ہے، کسی کا گھر بتا دو۔ اب غیر مسلم اس گھر کو لے گیا جو آدمی مجھے رہبری کرنے والا تھا۔ تب آدمی جب فکر لے کر نکلتا اللہ تعالیٰ خود بخود رہبری فرما دیتے۔ دینی ہمدردی میں آ رہے ہیں، ہمارے فائدے کی بات بتا رہے ہیں۔ ظاہر ہے سب لوگ یکساں نہیں ہوتے، کچھ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے خیر کا غلبہ بھی رکھا ہے، جہاں ہر آدمی کے الگ الگ قلوب ہوتے ہیں، بعض کے دل میں جو ہے اللہ خیر کا غلبہ رکھ دیتا ہے، باوجود وہ بے دینی کے دین سے دور ہونے کے بھی ان کے اندر کچھ خیر ہوتا ہے، تو ویسے لوگ جلدی مانوس ہو جاتے ہیں۔ وہ جلد مانوس ہونا شروع ہوئے، اپنی باتیں کھل کر بتانے لگے، پڑوس کے دیہاتوں کے حالات سنانے لگے، جس کسی گاؤں میں ان کی رشتہ داریاں ہیں ان کے خامیوں کے بارے میں بتانے لگے۔ اس طرح ایک مقام سے دوسرے مقام کا پتہ چلنے لگا۔ جیسے جیسے دیہاتوں کا علم ہوا، جہاں ان کے آبا و اجداد میں سے کسی نے بھی زندگی میں ایک بار بھی قرآن مجید کو نہیں دیکھا، ایسے بہت سے دیہاتوں کو جانے کا اتفاق ہوا، کبھی ان کے آبا و اجداد قرآن کو نہیں دیکھے، قرآن پڑھنا تو دور کی بات، قرآن کو دیکھے تک نہیں، ایسے لوگوں سے ایسے گاؤں سے رابطہ ہوا۔ کتنے بغیر جنازے کے دفن ہو گئے، کتنے ہی نسلی مسلمانوں نے سوائے عید کے کوئی دوسری نماز نہیں پڑھی، کتنے بوڑھے معمر لوگ ایسے ملے جن کی زبان سے کلمہ طیبہ اور اللہ اور اس کے رسول کا نام صاف ادا نہیں ہوتا تھا۔ انہی دوروں کی برکت سے ہمارے علاقے تلنگانہ میں ایک برادری ہے سنگ تراش برادری، شاہ صاحب برادری، نور باف برادری کے ایسے عقائد کا علم ہوا جو خالص مشرکانہ ہے، بلکہ ان برادریوں میں پشتہا پشت سے چلے آ رہے رواج دستور کو ایک مقدس درست طریقہ مان کر چلنے کا عام مزاج تھا۔ ان کے آبا و اجداد سے جو رسم و رواج چل رہے تھے اس کو سب کچھ سمجھ کر چلنے کا ان کا مزاج تھا۔ ان میں سے بعض کے نام بھی مسلمانوں جیسے نہیں تھے۔ غرض اسی دنیا میں ایسے مسلمان بھی دیکھے جن کے کان اللہ اور رسول کے نام و پیغام سے نا آشنا، جہالت کے اندھیرے میں پڑے ہوئے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو صحیح و غلط کی پہچان کھو بیٹھے ہیں، حق و باطل میں تمیز کرنے سے ہچکچاتے تھے، ضدی اور ہر درم 100% بے دین تھے۔ عموماً دیہات کے مسلمان صرف صبح کے وقت ہی صحیح حالت میں مل سکتے ہیں، شام کے وقت نشے کی وجہ سے نہ وہ بات کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں نہ بات کرنا مفید ہوتا ہے۔ اس کے لیے قریب کے دیہات ہو تو 3:30 بجے رات گھر سے نکل کر فجر سے پہلے پہنچنے کا معمول رہا ہے، اکثر و بیشتر فجر سے پہلے دورہ کر کے قریب کے دیہاتوں کو پہنچنے کا معمول رہا ہے۔ جو دیہات دور کے ہوتے تھے رات عشاء کے بعد چلے جا کر قریب کے گاؤں میں کسی گاؤں میں آرام کر کے اس گاؤں کو جانے کا اتفاق ہوتا تھا جہاں مسجد نہیں ہوتی تھی، اس کے لیے قریب کے دیہاتوں میں تو گاؤں تو عشاء بعد نکل کر جانا ہوتا، پھر چونکہ جمعرات کو مدرسہ ایک وقتہ ہوتا تھا رہتا ہے، ظہر سے فارغ ہو کر دیہات کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ اگر وہاں مسجد نہ ہو تو کسی قریب کے دیہات کی مسجد میں رات گزار کر قبل از فجر گاؤں پہنچ کر
گاؤں والوں کو جمع کرنا پڑتا تھا۔ کتنے ہی ایسے مواقع آئے، کھیت کھلیانوں میں بھی، جانوروں کے باڑے میں سردی اور گرمی کی راتیں گزارنی پڑی۔ جو لوگ اللہ و رسول کو نہیں جانتے وہ عالم کو کیا پہچانیں گے؟ جب ان کی ایسی حالت ہے، وہ اللہ رسول کو نہیں جانتے، پھر عالم کو کیا پہچانیں گے؟ کبھی 2-3 دن کے دوروں میں کھانے پینے میں بھی دشواریاں ہوتی تھی۔ کسی کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی تو کسی نے کھلا دیا، جو ملا وہ کھا لیا، اس طرح گزارا کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ کام کھلتا گیا، شکلیں بنتی گئی، کام بڑھتا گیا۔ اب اللہ کے فضل سے 30 سال کی محنت کے بعد 10 منڈلوں کے تقریباً 100 سے زائد دیہات ایسے قابو میں آئے۔ اب روزانہ کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا کسی نہ کسی دیہات کے معلمین یا گاؤں کے ذمہ دار اپنے مسائل کے لیے فون نہ کرتے ہوں۔ کام کرتے کرتے ایسا ہو گیا، الحمدللہ 100 سے زائد دیہات خوابوں میں آ گئے۔ اس میں 35 سے زائد معلمین راست نگرانی میں ہے، بالراست کچھ اور معلمین ہے، پورے گاؤں سے رابطہ ہے۔ وہاں بار بار ہر ہفتہ کسی نہ کسی منڈل کو جانا آنا ہوتا ہے، اور وہاں کے لوگ مستقل رابطہ کرتے ہیں۔ وہ شہر آئے تو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال ایک کام کرتے کرتے ایسا ماحول بن گیا۔ ایک دیہات کے مسلمان اپنے مسائل لے کر نہ آتے، ان میں ارتداد سے متعلق مسائل پر مشورے، عملی کوششیں، مسجد کی تعمیر یا مرمت، معلم کی فراہمی، بچوں کی دینی تعلیم، عیدگاہ، قبرستان، میاں بیوی کے تنازعات ہوتے ہیں۔ انہی دیہاتوں کے مکاتب سے چن کر 50 بچے دینی مدارس میں داخل ہوئے۔ کتنے ہی لوگ اہل اللہ سے بیعت و ارادت کا تعلق رکھتے، پابندی سے معمولات کرنے والے بنے، الحمدللہ۔ محنت کے اثرات میں سے یہ بھی ایک بات ہے، اکثر دیہات خود کفیل مکاتب چلاتا ہوں میں، الحمدللہ۔ جتنے مکاتب ہے وہ سب خود کفیل ہے۔ لوگ یہ سمجھتے کہ مکاتب چلانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے، بغیر سرمایہ کے مکاتب کیسے چلتے؟ اگر ہم زمینی کام کریں، افراد سازی کریں، لوگوں کا مزاج بنائیں، بار بار گئے، تو پھر وہ دیہات والے خود ایسے ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ میرے 35 معلمین کو میں تنخواہ دینے کی مجھے ضرورت نہیں، میں پوری تنخواہ دے کر کسی معلم کو نہیں رکھا، وہ گاؤں والے دیتے ہیں۔ ہاں بعض جگہ دشواری ہوتی ہے، میں گاؤں میں جا کے بیٹھتا ہوں، گاؤں والوں سے جب اپیل کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، خود لا کر جلدی جلدی رقم بھی جمع کر دیتے، اور وہ رقم جمع کر کے پھر میں مسجد کمیٹی کے حوالے کرتا ہوں، مولوی صاحب کی جو تنخواہ رکی ہوئی ہے اس کو آپ دے دیجئے۔ پہلے مزاج بنانے کی ضرورت ہے، ماحول بنانے کی ضرورت ہے، ہمارا بار بار ان لوگوں سے رابطہ بنانے کی ضرورت ہے۔ جب ماحول ہم بنا دیے تو پھر انشاءاللہ وہ دیہات کے لوگ بھی اپنی ضرورت کے لیے امام رکھنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ سب کے پیچھے اپنے اکابر کی مخلصانہ دعائیں، یہ سارے کاموں کے پیچھے اپنے اکابر کی مخلصانہ دعائیں، بے غرض جد و جہد، مسلسل تعاقب اور دوروں کا خاص دخل ہے۔ ان دوروں کی وجہ سے جب کام کرتے ہیں تو کچھ حالات بھی پیش آتے ہیں۔ شروع میں جب کام شروع کیا تھا، ایک مسجد، شہر کی جامع مسجد تھی، اس میں امام تھا۔ 1 سال کے بعد پھر وہ امامت کو چھوڑنا پڑا، میں نے چھوڑ دیا بالکل۔ چھوڑنے کے بعد مستقل 1 سال 1.5 سال تک، 96 سے 97 تک مستقل جمعرات کے دن ظہر کی بعد سے ہفتے کی فجر کی 9-10 بجے تک دیہاتوں میں رہتا تھا، اور دیہاتوں میں دورے کرتا تھا۔ جہاں مسجد ہے وہاں، جہاں مسجد نہیں ہے وہاں، جو لوگ پہچانے وہاں، جو لوگ نہ پہچانے وہاں، بے غرض بن کر بے طلب لوگوں میں بار بار جاتے جاتے ماحول بنا۔ ہم لوگ بے غرض ہو کر بے طلب لوگوں پر اگر طلب صادق لے کر پہنچے، انشاءاللہ
پھر جو ہے ہماری محنت بالکل ضرور رنگ لائے گی۔ ایک جگہ تھی امامت چھوڑنی پڑی، پھر دوسری جگہ بھی امامت شروع کی، چند سالوں کے بعد یہ کام کی وجہ سے نمازوں میں تخفیف کرانی پڑی، اس کے لیے پھر مشاہرے میں بھی تخفیف کرانی پڑی، ہاں کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ رات گاؤں جا کر قیام کرنا، صبح گاؤں والوں سے بات کر کے سمجھا کے 9 بجے تک مدرسہ پہنچنے کی فکر کرنا، مدرسہ پہنچنے میں بھی تاخیر ہوتی تھی، یہاں پہ بھی کچھ برداشت کرنا۔ کام جب کرتا رہا، کام کے حالات سامنے آئے، کام کا تعارف ہوا، مدرسے کے ناظم حضرت مولانا شاہ سید احسان الدین صاحب مدد اللہ العالی میرے مدرسے کے ناظم ہے، وہ استاد بھی ہے، مربی بھی ہے۔ جب ان کو علم ہوا اس کا کہ دیہاتوں میں خود سے رات اٹھ کر جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلا، دیہات آ کر کام جب دیکھے تو مولانا نے میرے حاضری میں رعایت کی کہ اب ان کے حاضری کے اندر رعایت کی جائے گی۔ پھر کام اور بڑھا، بعد میں مدرسے والوں نے مجھے مدرسے کی طرف سے یہ اجازت دی کہ ہفتے میں 2 دن مستقل دورے کرو۔ تو گویا کہ جب کام پہلے شروع کیا، اکثر ہم لوگ، معاف کیجئے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی کہ ہم لوگوں کو کوئی رعایت ملے، کام بعد میں کریں گے، پہلے مدد ہو بعد میں کام کریں گے۔ بھائی اللہ واسطے یہ بات ذہن سے نکال دیجئے، پہلے کام کیجئے، اللہ تعالیٰ خود راستے بنا دیتا۔ میں ہرگز مدرسے والوں کو درخواست نہیں دیا کہ مجھے رعایت کیجیے۔ ہاں کچھ سال میں اپنی تنخواہ کٹاتا رہا، کچھ کڑوی باتیں سنتا رہا، لیکن جب کام کھل گیا، حالات سامنے آ گئے، علاقے میں کام کا فوائد نظر آنے لگے، مدرسے کو افادیت سمجھ میں آئی، خود مدرسہ رعایت کرنا شروع کر دیا۔ پھر دھیرے دھیرے میں پہلے مدرس حفظ کا تھا، بعد میں مدرسے حفظ کا نگران بنا دیا گیا۔ پھر بعد میں مستقل وقت مجھے دیگر کاموں کے لیے مدرسہ لے لیا، اور جو ہے دیہات کے ہفتے میں 2 دن دیہات کی طرف سے کام کرنے کے لیے فارغ کر دیا۔ اب بھی جمعہ کے دن مغرب کے بعد نکلتا ہوں، اور اتوار کے دن مغرب سے پہلے اپنے گھر واپس آتا ہوں۔ بہرحال کام میں حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا یہ سنا تھا، جب دل میں اگر ہمارے ایک فکر پیدا ہو گئی، امت کا درد پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے۔ کام کے لیے اصل محنت کی ضرورت ہے، علم سے زیادہ، مفسر بننے سے زیادہ، فقیہ سے کام ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، مفسر سے کام ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، محدث سے کام ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کام درد سے ہوتا ہے، جب دل میں درد پیدا ہوتا تو اللہ کام لے لیتا ہے۔ میں نے حضرت سے خود سنا تھا، قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں درد تھا، ان کی زبان میں لکونت تھی، اگر وہ 2 گھنٹے بیان کرے تو 1 گھنٹے کے بعد سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن ان کے دل کا کڑھن، ان کا دل کا درد، ان کا جو غم تھا، وہ اللہ سے آہوازاری تھی، اللہ تعالیٰ نے عالم کے چپے چپے میں آپ کی فکر کو پہنچا دیا۔ تو بزرگوں، حضرات علماء اکرام، میں ہمارے کہف الایمان کے تمام ذمہ داران کا بہت مشکور ہوں، خصوصاً حضرت مولانا مفتی ابو بکر جابر صاحب کا، انہوں نے یہ موقع دیا۔ اب آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کام کی فکر یہاں سے لے کے جائیے۔ مولانا کے بلانے کا مقصد، ہم لوگوں کو تربیت رکھنے کا مقصد یہی ہے، کام کرنا، کام کا درد لے کر جائیے اور کام شروع کیجئے۔ اللہ مجھ کو بھی توفیق دے اور آپ لوگوں کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا